بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو، آپ کو علم ہے کہ کل پی آئی اے کا ایک طیارہ جو لاہور سے کراچی جا رہا تھا اور لینڈنگ سے چند سیکنڈ پہلے گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں اب تک اطلاعات کے مطابق 97 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جس میں مسافروں سمیت عملے کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور حیران کن طور پر 2 مسافر زندہ بچ گئے ہیں، جو ایک خوشی کی بات ہے۔ تاہم وہ پاکستانی جو عید سے 2 دن قبل دل میں کئی امنگیں لیے اور ذہن میں کئی سوچیں لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منانے کے خواب آنکھوں میں سموئے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، وہ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ اس درد کی تکلیف تو ان کے ورثاء ہی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کل سے یہ المناک خبر سن کر پوری پاکستانی قوم غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ دوستو، انسان ایک شہری، ایک پاکستانی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اس مرحلے پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم سانحہ میں شہید ہو جانے والے پاکستانیوں کے درجات بلند فرمائے اور ورثاء کو اور پوری پاکستانی کو قوم کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوستو، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جس کے نتیجے میں ایک فضائی حادثے کے باعث درجنوں پاکستانیوں نے اپنی جان گنوائی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے فضائی حادثے ہو چکے ہیں جس میں پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ تاہم بدقسمتی سے یا تو ان حادثات کی تحقیقات صحیح خطوط پر نہیں ہو سکیں، اور اگر ہوئی ہیں تو جو تحقیقات ہوئی ہیں، جو انکوائری ہوئی ہے، اس کی رپورٹ پوری قوم کے سامنے نہیں لائی جا سکیں۔ اگر یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا ہے تو پھر اس میں جو افراد یا ادارے ملوث پائے گئے انہیں آج تک سزا نہیں دی جا سکی، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ غفلت کے مرتکب افراد ایسی مثال نہیں بن سکے کہ آنے والے دنوں میں لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی کمی کوتاہیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے، کیونکہ قومیں اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں۔ فرد بھی غلطی کر سکتا ہے، قومیں بھی غلطی کر سکتی ہیں، لیکن وہ فرد یا ادارے یا وہ قومیں جو اپنی غلطی سے نہیں سیکھتے، وہ کبھی بھی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کو نہ تو ہم ان کا احتساب کرتے ہیں اور نہ ہی سزا و جزا کے نظام کو مستحکم کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہی ہے کہ قوموں کی تاریخ میں یقیناً فضائی حادثے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر قومیں ان سے سیکھتی ہیں اور آئندہ کی ایسی جو ہے پلاننگ کرتی ہیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو سکیں۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے ملک میں رونما ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پی آئی اے جو پہلے بھی اپنی ساکھ کے حوالے سے، اپنی آمدن کے حوالے سے اور بڑھتے ہوئے خسارے کے حوالے سے اپنی بقا کے ایک مسئلے سے جو ہے وہ اس کو درپیش ہے، اب اس کے اوپر ایک اور بوجھ آن پڑا ہے۔ اس کی ریپیوٹ، اس کی شہرت، اس کی ساکھ مزید خراب ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا جب پی آئی اے ایک ایسا قومی ادارہ تھا جس پر نہ صرف ہماری پاکستانی قوم فخر کرتی تھی، جس پر سوار ہونا مسافر اپنے لیے ایک محفوظ سفر کی سند تصور کرتے تھے، بلکہ دوسری قوموں کے لوگ بھی پی آئی اے پر سفر کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے
سیاست نے جس طرح ہمارے باقی اداروں کو خراب کیا ہے، جس طرح جی بھر کر لوگوں کو سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں باقی اداروں میں، اسی طرح پی آئی اے کا بھی بیڑا غرق کیا گیا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد لوگوں کی پی آئی اے میں لاکھ کھڑی کی گئی ہے کہ اب پی آئی اے اپنا وجود قائم نہیں رکھ پا رہی۔ کئی عرصے سے پی آئی اے خسارے پہ چل رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا، بات چیت چل رہی تھی اور اس حوالے سے مشاورت بھی چل رہی تھی، لیکن پھر وہی سیاست آڑے آ گئی اور اب یہ ہمارے قومی وسائل پر ایک ناروا بوجھ بن چکا ہے پی آئی اے کا ادارہ۔ دوستو، کل کے حادثے میں بہت ساری جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس لیے اب ریاست پاکستان کی، حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حادثے کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے، اس سانحہ کے حوالے سے ایک غیر جانبدار کمیشن بٹھایا جائے جو اس واقعے کے تمام پہلوؤں کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لے اور اپنی سفارشات قوم کے سامنے رکھے، جنہیں شائع کیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی فرد یا ادارہ اس کی اگر غفلت ثابت ہو تو اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، تاکہ آئندہ اس قسم کی غفلت ہے وہ نہ ہو، نہ ہی کسی قسم کی کوتاہی ہو، اور آگے کا سفر جو ہے، فضائی سفر جو ہے، اسے محفوظ بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سانحہ میں پاکستانی شہید ہوئے ہیں یا جو عملے کے لوگ شہید ہوئے ہیں، حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لواحقین کو مناسب معاوضہ دیا جائے۔ انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن یہ دستور دنیا بھی ہے، اور پھر بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کی کفالت کرنے والے اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں، تو ایک تو ان کو غم اپنے جانے والوں کا ہے، اور پھر یہ نہ ہو کہ روزگار کی وجہ سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں۔ اس لیے حکومت پاکستان اور پی آئی اے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شہداء کے ورثاء کو، ان کے لواحقین کو مناسب معاوضہ دیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پی آئی اے کو سیاست سے پاک کیا جائے، یہ جو اس کی جو یونین ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے، اور وہ لوگ جو مطلوبہ تعداد سے زیادہ سٹاف بھرتی کیا گیا ہے اسے ایکسیپٹیبل مراد دے کر ان کو فارغ کیا جائے، یا کسی اور ادارے میں بھیجا جائے، کسی اور محکمے میں بھیجا جائے، تاکہ پی آئی اے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے وہ اس میں سرخرو ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ نہ صرف پاکستانی مسافروں بلکہ باقی اقوام کے مسافروں کا بھی اعتماد حاصل کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سفر کو محفوظ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سانحہ میں شہید ہونے والوں کے درجات بلند فرمائے اور پوری قوم کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔